چند سال پہلے ایک ڈاکٹر صاحب یورپ کے رہنے والے مسلمان ہو گئے. انہوں نے الحمدللہ حضور کی سیرت پر 2 جلدوں میں کتاب لکھی اور بڑی خوب ہے وہ کتاب, پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. اب اس کا اردو ترجمہ بھی یہاں مارکیٹ میں آ گیا. ایک معاملات رسول کے نام سے کتاب ان کی چھپ گئی اور ایک کچھ اور کام ان کا زیر تکمیل ہے. وہ مسلمان ہو گئے. وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک فلاحی تنظیم بنانا چاہتا تھا, خدمت انسانیت کی کرنا چاہتا تھا, میرا شوق تھا, میں ڈاکٹر بھی تھا, اللہ نے مجھے یہ شعبہ دیا. تو میں نے مختلف تنظیموں کے دنیا میں جو جماعتیں کام کر رہی تھیں ان کا منشور دستور منگایا. تو میں جب مریض دیکھنے کے لیے بیٹھتا تھا تو لوگ آیا کرتے تھے, میں ان کو دیکھا کرتا تھا. جب مجھے کوئی 10-15 منٹ کا بیچ میں وقفہ ملتا تو میں اپنی جماعت کا منشور اور دستور لکھتا, لیکن میں اسلامی تعلیمات کو نہیں پڑھنا چاہتا تھا. میں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کی کوئی کتاب نہیں پڑھنا چاہتا تھا. معاذ اللہ مجھے بتایا گیا تھا یہ لوگ دہشت گرد ہیں, مجھے یہ بتایا گیا. پروپیگنڈے کا پوری طرح شکار تھا. کہتے میں ہر چیز میں نے پڑھ لی لیکن جہاں کوئی اسلامی فلاحی تنظیم تھی اس کو نہیں میں نے پڑھا. کہتے مصر کے ایک مولانا آئے ہوئے تھے یورپ کسی سفر پر, ان کو کچھ طبیعت میں علالت ہوئی تو وہ دوائی لینے میرے کلینک پہ آئے. تو وہ چونکہ آپ نے دیکھا ڈاکٹروں کا شیشہ ہوتا ہے سامنے رکھا, اس کے نیچے کئی دفعہ وہ یادداشت کی چیزیں رکھ لیتے ہیں, تو اس کے نیچے وہ ساری چیزیں میں نے رکھی تھی جو میں لے کر آتا. کہتے مولانا انگریزی اچھی جانتے تھے, انہوں نے ان کی نظر پڑی تو کہنے لگے ڈاکٹر صاحب آپ کوئی فلاحی تنظیم بنانا چاہتے ہیں؟ بھی بنانا چاہ رہا ہوں. کہنے لگے بڑے سمجھدار آدمی تھے. سمجھدار لوگ جو ہوتے ہیں ان کا انداز تربیت بھی بڑا سمجھداروں والا ہوتا ہے, بہت لمبی چوڑی باتیں نہیں ہوتی, بس ایک خوشبو ہوتی ہے جو خود بخود بکھرتی چلی جاتی ہے. کہتے تفصیل نہیں انہوں نے بیان کی, لمبی بات نہیں کی, جاتے جاتے نا ایک میٹھا خوبصورت اور ٹھنڈا جملہ میرے کانوں میں چھوڑ گئے اور کہنے لگے ان کی باتیں اتنی میٹھی تھیں اور انداز اتنا عجیب تھا کہ میرے دل میں اتر گیا. کہنے لگے اگر 10 منٹ آپ کو کبھی ملے نا تو ذرا میرے کریم رسول کی سیرت بھی پڑھ کے دیکھیں صلی اللہ تعالی علیہ. آپ دیکھیے نا جب یہ انداز تکلم ہو کریم رسول صلی اللہ تعالی, مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب این اپنی سیاسی تقریر کر رہا ہوتا ہے اور اسے نبی پاک کا نام نہیں صحیح لینا آتا, اسے باقی لیڈر کا نام وہ لیتا ہے, شہید جمہوریت تو قائد عوام تو فلان, لیکن حضور کے نام پہ اڑ جاتا ہے, اسے کہنا نہیں آتا, اسے صحیح لفظ نہیں ادا کرنے آتے. میں تفصیل میں نہیں جاتا ورنہ کس کس کو کیا کیا ادا نہیں کرنا آیا, یہ بھی ایک لمبی داستان ہے. میرے رسول کریم علیہ السلام کے غلاموں کا انداز تکلم حضور کے بارے میں تو ان کا انداز ہی اور ہے نا بات کرنے کا. کہنے لگے میرے کریم محبوب کی بھی ذرا سوانے پڑھنا. ڈاکٹر صاحب کہتے مولانا کے جملے اتنے میٹھے تھے کہ روح میں اتر گئے. میں گھر گیا تو میں نے نیٹ کھولا تو میں نے کہا کوئی انگریزی کی کتاب ملے حضور کی سیرت پر تو دیکھوں. کہتے ہیں کتاب میرے سامنے آئی, پہلی حدیث میں نے پڑھی, میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. حدیث کہاں ہے؟ البدایہ والنہایہ میں. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کچھ ضروری کام تھا, محبوب فرمانے لگے ذرا جلدی سے نکلو. حضرت بلال کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ گلی میں آیا تو ایک عورت کو کھڑے دیکھا جو رو رہی ہے. نبی رحمت علیہ السلام نے حضرت بلال سے فرمایا پہلے اسے تو پوچھو یہ کیوں رو رہی ہے, یہ کیوں رو رہی ہے. لوگ تو اپنی اماں سے پورا حال نہیں پوچھتے, کوئی نہ کوئی اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں, کوئی نہ کوئی اس کی تشریح کر لیتے ہیں, کہتے ہیں بڑا سمجھایا اماں کو پر اماں کے دکھ جاتے ہی نہیں. کوئی نہ کوئی شیطان بات سکھائی دیتا ہے جس سے آنکھیں بند کر کے لوگ گزر جاتے ہیں. میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا بلال پوچھو نا. حضرت بلال قریب گئے, کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی غربت اتنا بڑا دکھ ہے جو کسی نہ کسی بہانے رلاتا ہی رہتا ہے, اتنی بڑی آزمائش ہے کہ کوئی نہ کوئی ضمناً ذیلاً تکلیف آ ہی جاتی ہے. حضرت بلال کہنے لگے بی بی بتا نا. کہنے لگی تیل لینے آئی تھی 4 دینار کا, ٹھوکر لگی ہے, بوتل گری ہے, زمین تیل پی گئی ہے, کمر اب بڑی بوڑھی ہے, اب زخم نہیں سہتی. اگر مالکن کو جوش آ گیا وہ تو دروں سے مارے گی, وہ کہے گی تو کھائی ہے, کیسے مناؤں گی. دیکھیں نا کچھ دن پہلے مجھے ایک بچہ ویڈیو دکھا رہا تھا, اسی ملک میں یہ کام ابھی بھی ہوتے ہیں جہاں بہت زیادہ لفظ ادا کیے جاتے ہیں نا تعلیم و تعلم کے. ایک نوکرانی نے پتی زیادہ ڈال دی, چائے کی پتی زیادہ ڈال دی تو اس کی مالکن نے نوکرانی کے منہ پہ اتنے تھپڑ مارے کہ زخم ہو گئے. جب لوگوں کے ہاتھوں پر لوگوں کے ہاتھ غریبوں کے چہروں پر زخم ڈالنے لگے, ہاتھ
تو پھر ان کے خنجر کتنا گھاؤ ڈالتے ہوں گے، زخم ہو گئے، اور زمانے نے وہ تماشا دیکھا، اور اس کے باوجود، اور وہاں کسی شخص نے نہیں کہا دہشت گردی ہوئی، وہاں اس انداز میں اس پر گفتگو نہیں ہوئی، لیکن مذہب کے نام پر اگر کوئی بات ہو جائے تو پھر تو اتنی بریکنگ نیوز چلتی ہے کہ کئی مہینے وہ بریکنگ نیوز ہی رہتی ہے۔ بھائیوں غور کرنا اور یاد رکھنا، میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، حضرت بلال عرض کرنے لگے حضور اس کا تیل گر گیا، رو رہی ہے۔ محبوب نے فرمایا جا 4 دینار لا گھر سے، اس کو تیل خرید کے دے۔ تیل خرید کے دیا تو محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے لے تجھے تیل دے دیا، اب جا تو گھر میں۔ پھر رونے لگی، اب کیوں روتی ہو؟ کہنے لگی عرض کیا نا غریبی کے بڑے دکھ ہیں، اور بہت سارے دکھ ویسے ہی شامل ہو جاتے ہیں غربت کے سبب سے۔ اب کیا ہوا؟ کہنے لگی مار تو پھر پڑ جائے گی۔ مالکن کہے گی تو کام چور ہے، دیر سے کیوں آئی ہے، ہو سکتا ہے پھر ناراض ہو جائے۔ میرے محبوب پاک سید عالم صلی اللہ تعالی حضور نے، اور میاں کونسلر کے گھر جاؤ نا تو 20 چکر لگواتا ہے وہ 20، اور پھر کہتا ہے میں نے ٹیلی فون کر دیا آپ کا کام ہو جائے گا، اب دوبارہ نہ آنا۔ کونسلر جو کل تک قوم کا خادم بنا ہوا تھا، میں ایم پی اے گورنر اور وزیر کی کیا بات کروں، میں تو کونسلر کی بات کر رہا ہوں، اس سے ملنا اتنا مشکل ہے۔ لیکن حضرت بلال کہتے ہیں اس کے مقدروں پہ قربان جاؤں، میرے محبوب نے فرمایا چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، چل میں تیرے ساتھ چلوں۔ کہتے ہیں آگے آگے وہ بی بی، پرانا سا کرتا، پھٹا پرانا لباس، میلے کچیلے کپڑے اور ٹوٹے ہوئے جوتے، آگے آگے حضور پیچھے پیچھے، سارا ہی مدینہ گزر گیا۔ ایک روایت تو یوں ملتی ہے کہ گھر غیر مسلموں کا تھا، لیکن صاحب البدایہ والنہایہ کہتے نہیں مسلمان تھے، مرد مسلمان تھا، خواتین شاید ہوئی تھی کہ نہ ہوئی تھی۔ محبوب پاک دروازے پہ پہنچے، جا کے کہا السلام علیکم، اندر سے کوئی جواب نہ، پھر کہا السلام علیکم، کوئی جواب نہ، تیسری دفعہ کہا السلام علیکم، کوئی جواب نہ۔ حضور واپس پلٹے تو وہ مرد باہر نکلا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے پہلی دفعہ بھی سلام سن لیا تھا، تو فرمایا جواب کیوں نہیں دیا؟ کہا یا رسول اللہ دل کر رہا تھا آپ کی طرف سے 3 سلامتیاں مجھ پہ ہو جائے، حضور دل کر رہا تھا حضور سلام کہہ رہے ہیں تو چلو فائدہ ہو جائے، اس لیے یا رسول اللہ میرے نصیب، میرے دروازے پر حضور حکم ہوتا تو میں سر کے بال آتا۔ فرمایا تیری کنیز ہے؟ کہا حضور ہاں۔ فرمایا اپنی بیوی سے کہہ دینا اسے کچھ نہ کہے، میں سفارشی بن کے آیا ہوں۔ اس بیچاری کا تیل گر گیا تھا، نیا خریدتے دیر ہو گئی، وہ آدمی اتنا راضی ہوا کہ اس کی آنکھیں برس پڑیں، کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں بیوی سے کہنا کہے کچھ نہ، میں اسے اللہ کی رضا کے لیے ویسے ہی آزاد کر دیتا ہوں، حضور دی آزاد ہے۔ جب کہا نا میں آزاد کرتا ہوں تو سیدنا بلال کہتے ہیں حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ میرے محبوب کریم نے پلٹ کے فرمایا اگر تو اسے آزاد کرتا ہے تو صرف پھر اللہ کے نبی کا وعدہ ہے رب تجھے بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا، جا تیرے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ پھر حضور نے اس غریبنی کی طرف دیکھا، فرمایا تو اگر کہے تو میں جاؤں، تو اگر کہے تو خود بھیک دیں، خود ہی کہے منگتے کا بھلا ہو، تو کہے تو جاؤں، تو اگر اجازت دے۔ چھلک پڑی اس نوکرانی کی آنکھیں اور محبوب کے قریب جا کے کہنے لگی محبوب میرے تو نصیب جاگ گئے، میں نے کیا اجازت دینی ہے، میں تو حضور آپ کے قریب آئی تو مجھے اعزاز مل گیا، آزاد بھی ہو گئی، اب مہربانی فرمائے مجھے کلمہ پڑھا دے، میں مسلمان ہو جاؤں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں وہ بی بی کتاب میں پڑھ رہا تھا کلمہ پڑھ رہی ہے، وہ کتاب میں کلمہ پڑھ رہی تھی اور میں نے کتاب پڑھ کے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، میں مسلمان۔ اصل یہ ہوا کہ دنیا داری کی اتنی باتیں لوگوں کو یاد کرا دی گئیں، اتنی باتیں، اتنی کہاوتیں، اتنا کچھ ہمیں رٹا دیا گیا کہ رسول پاک علیہ السلام کی حدیثیں اس طرف ہماری توجہ ہی نہ جا سکی۔ رسول پاک نے کتنا کرم فرمایا تھا، ہمیں بنیادی طور پر کس انقلاب کی ضرورت تھی، اس انقلاب کی طرف ہمارا ذہن نہ جا سکا۔ ہم وہی انقلاب جس میں یونیورسٹیاں بنیں گی، سڑکیں پکی ہو جائیں گی، جس میں ہر آدمی کو آزادی ہوگی موج کرنے کی، ہم پھر اسی انقلاب کے قائل ہوتے گئے۔ میرے حبیب پاک علیہ السلام کی اگر زندگی کو پڑھا جائے، حضور کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ایسا انقلاب کہ جس انقلاب کے اندر سوچیں بدلتی ہیں، روحیں تبدیل ہوتی ہیں، جس کے اندر انسان کی طبیعت خود بخود مائل ہوتی ہے خیر کی طرف، شر تھوڑا سا بھی تکلیف دینے لگتا ہے، جھوٹ بوجھ بننے لگتا ہے، انسان کو تکالیف ہونے لگتی ہیں یہ کام کرتے۔